وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 230 آیت نمبر 270 سے 274. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال و جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 270. وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی نفقہ یعنی خیرات، اور نظر تم من نظر، یا کوئی نظر مانو گے، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات، اگر تم خیرات کو اعلانیہ دو، ظاہر کرو، فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے. وان تخفوها، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، پوشیدہ طور پہ دو، وتؤتوها الفقراء، اور تنگ دستوں کو پہنچاؤ، فہو خیر لکم، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ویکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تمہارے گناہ یا بدحالیاں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت تمہارے ذمے نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے بھی چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی ہوگا. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم خرچ نہ کرو، یا تم تو اگر خرچ کرتے ہو تو اللہ کی رضامندی کے لیے. اور وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے، یوفی الیکم، تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اس کا اجر، یعنی اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا ملے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پہ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. سامعین اکرام، مال کی خرچ کی حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں، مختلف باتیں ہیں.
آج کا جو ہم نے پہلی بات یعنی جو پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ تو جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، اور نظر تم من نظرن، نظر مطلب نیک کام کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرا یہ کام کر دیا، کوئی بھی جائز خواہش، اور پھر میں اس کے شکرانے میں یہ کروں گا وہ کروں گا، جائز مطلب وہ نظر جو ہے، نظر ماننی جو ہے وہ جائز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس میں مضمون صرف یہ ہے سامعین کرام کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس کی نیتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے تو اس میں یہ ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات جو ہے وہ ظاہر کرو یا چھپاؤ وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن عام طور پہ اس میں بہتر یہ ہوتا ہے، یعنی اصول یہ ہے کہ جو لازمی صدقہ و خیرات ہے، یعنی زکوٰۃ ہے یا ایسی صدقات ظاہر کر کے دینے چاہیے جس کو اور بھی دیکھیں اور اس سے ان کو تحریک ملے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ مثال کے طور پہ ایک مسجد بن رہی ہے، اعلان ہو جاتا ہے، کوئی آدمی اٹھ کے اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی میں 1,00,000 روپے جو ہے دینے کے لیے تیار ہوں، اور اسی طرح دوسرے آدمی کو شہ ملتی ہے، تحریک تعاون علی البر میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ یعنی اگر آپ کی نیت ریاکاری کی نہیں ہے اور اللہ کی رضا کے لیے آپ ظاہر کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ صدقات یعنی ایسی جگہ جہاں اوروں کو تحریک ملے، تو وہ جو ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے زکوٰۃ بھی جہاں تک تعلق ہے تو وہ اگر کسی کو پتہ چل بھی جائے تو بہتر ہوتا ہے، اوروں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا اس طرح نا، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اور دوسری جو ہے ویسے تو پوشیدہ طور پہ بھی یعنی دینی افضل ہے، وہاں پہ جہاں کسی کی اگر عزت پہ حرف آتا ہے، کوئی مسکین ہے، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو چپکے سے دیا کریں، تو ان پہ جو ہے وہ یعنی نیک نامی پہ ان کی کوئی اثر نہیں پڑے نا۔ یعنی آپ نیت یہ رکھیں کہ حدیث میں یہ مضمون ہے کہ آپ صدقہ و خیرات جب دیا کرو تو ایسے دو کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو تمہاری خبر نہ ہو، یعنی بعض صدقات جو ہیں وہ پوشیدہ رکھنے چاہیے، وقت کی بات ہوتی ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہے۔ تو بہرحال ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ الصدقۃ رد البلا، مشہور حدیث ہے کہ صدقہ جو ہے دفعیں بلا کرتا ہے، یعنی ہٹاتا ہے، دفع کرتا ہے۔ الصدقۃ رد البلا، صدقات دینے چاہیے، اچھی بات ہے اور اس کی کافی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ 272 نمبر آیت جو ہے لیس علیک ھداھم، اس میں مضمون یہ ہے کہ صدقات یعنی زکوٰۃ کے تو مصارف الگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، لیکن مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اور زکوٰۃ تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ اس کے مصارف جو ہیں وہ غیر مسلم کو نہیں دی جاتی اور اس کے اپنے اپنے مصارف ہیں، لیکن نفلی صدقات خیرات یہ آپ ہر کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے آپ اپنے صدقات کو نہ روکیں۔ کوئی شخص اگر حاجت مند ہے اور اس کا دین اسلام نہیں ہے یا اس کا فالوور نہیں ہے دین کا، تو اس وجہ سے آپ اس سے اپنی خیرات کو نہیں روک سکتے، بلکہ پھر آپ کو یہ سبق یاد ہونا چاہیے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں
اور آپ کے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے، سخت دل آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی غیر مسلم اگر آپ کے پڑوس میں ہے یا جہاں بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، تو آپ کو دین جو ہے وہ آپ کے آڑے نہ آ جائے، بلکہ انسانیت کی ہمدردی اور ان کے لیے مخلص ہونا، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ باقی مذہب کا معاملہ تو ان کا اور اللہ کا ہے، آپ پہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ 3 باتیں ہیں، یعنی مال کے خرچ کی اللہ تعالیٰ نے 3 فوائد بیان کیے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا مال خرچ کرنا کسی اور پر احسان نہیں ہے، بلکہ تم اپنے اوپر احسان کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھ دیا ہے کہ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم اپنے لیے بھلائی کا کام بھجواؤ گے تو اس کو تم وہ پالو گے، یعنی اس کا اجر لازمی تمہیں ملے گا۔ تو انسان تو زندگی آخرت کے لیے وقف ہوتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی ملاقات کے لیے تیاری کرے۔ جہاں تک خرچ انفاق کا تعلق ہے تو یہ ہمارے روزمرہ معمولات ہیں، ہم پیسے کماتے بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، تو خرچ کے مصارف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ اور جو بھی اس میں یہ ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اور نیت تمہاری اگر اللہ کی ہو، خواہ وہ اپنے اوپر تم خرچ کر رہے ہو، اپنے بال بچوں پہ خرچ کر رہے ہو، اپنے خاندان پہ خرچ کر رہے ہو، ماں باپ کو دے رہے ہو، جس کو بھی دے رہے ہو، لیکن اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، کیوں؟ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کیونکہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضاؤں کی تلاش کے لیے، یعنی اللہ کے لیے تم خرچ کرتے ہو، تو اگر اللہ کی رضا کو اللہ کو تم نے راضی کر لیا تو جنت تمہاری پکی ہے۔ پھر تیسری جو فائدہ ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو بھلائی میں سے تو وہ تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اب یہ واپس لوٹانا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اصل دیکھیں، واپس اجر جو ہے دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے یا دارالعمل ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ روز قیامت آپ کے سامنے آئے گا، اور روز قیامت تو کل کی بات ہے، آج دنیا ہے، کل ہم یوم آخرت میں چلے جائیں گے، تو وہ اتنی دور کی بات نہیں ہے۔ انسان کو سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے کرنے چاہیے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے وہاں دیکھ لے گا، اور جس نے برائی کی ہوگی اس کا اجر، اس کی سزا بھی اس کو ملے گی ذرہ برابر۔ تو ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، اور آپ نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، للہیت ہونی چاہیے زندگی میں، مختصر بات یہ ہے۔ تو بہرحال وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ دوسرے اس میں پہلو یہ ہے کہ صدقات سے مال کم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ضرورت الزائد اگر آپ نے خرچ کر دیا تو آپ کا مال کم نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر آپ کا جو یعنی حصہ ہے دنیا میں تو وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اگر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو آپ کو اور مل جائے گا، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ دینے والی ذات یا چھیننے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، غریب کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ کو یعنی اگر صدقات پر آپ کا یقین ہے اور آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو صدقات سے مال کم نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زکوٰۃ کے یعنی خصوصی طور پہ آپ کس پر خرچ کریں گے۔ آیت نمبر 273 میں یہ مضمون ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایسے تنگ دست لوگ
جو رکے ہوئے ہیں، یعنی آپ کے صدقات کے مستحق خصوصی طور پہ وہ لوگ ہیں جو دین کے کام کے لیے رکے ہوئے ہیں. احسروا فی سبیل اللہ، رک گئے اللہ کے راستے میں. ابھی ان پہ بات کرتے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ طاقت نہیں رکھتے یعنی زمین میں چلنے پھرنے کی. ضربن کا مطلب بتاتا ہوں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے ایک جو یعنی وہ سفید پوش لوگ ہیں، وہ سوال نہیں کرتے. جب سوال نہ کرنے کی وجہ سے جو ناواقف لوگ ہیں، مالدار بھی ہیں، ان کو غنی سمجھتے ہیں. یعنی جو مالدار ہیں، جو دینے والے ہیں، تو وہ یحسبہم الجاہل، ناواقف لوگ جو ہیں، اغنیاء، ان کو مالدار تصور کرتے ہیں، یعنی ان کو ضرورت مند نہیں تصور کرتے. کیوں کہ وہ سوال سے بچتے ہیں. تعرفہم بسیمہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کو جان لو گے ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. یہ خاص طور پہ سامعین کرام یہ توجہ آپ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر یہ مثال ثابت آتی تھی اصحاب صفہ پہ. اصحاب صفہ جو تھے وہ ایک کثیر تعداد میں مسجد نبوی میں مقیم تھے. آج بھی اگر آپ جائیں تو وہ چبوترا ایک وہاں ہے جہاں پہ اصحاب الصفہ رہائش پذیر تھے. مسجد میں ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، مسجد ہی میں رہتے تھے، اور حضور کی سے علم حاصل کرنا مقصود تھا کہ حضور کی صحبت میں رہیں اور حضور سے علم حاصل کریں. تو وہ یعنی اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں مقیم تھے. نادار فقراء تھے، کوئی ذریعہ معاش نہ وہ تھا نہ کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ علم حاصل کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مال بیچتے تھے کہیں تو یعنی ان کو مختلف پھر ذمہ داریاں ڈیوٹیاں دیتے تھے تبلیغ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھجواتے تھے. تو دیکھیں اب ان کا وہ سوال نہیں کرتے تھے. تو ایسے لوگ آج بھی آپ کو بہت مل جائیں گے جو آپ کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، لیکن آپ کو خود سوچنا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ جو خرچ کرنے والے ہیں ان سے فرما رہے ہیں، ان کو ہدایت کر رہے ہیں کہ تم ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کے رزق کے اسباب نہیں ہیں اور وہ سوال بھی نہیں کرتے. تو خاص طور پہ تمہاری امداد کے قابل وہ لوگ زیادہ مستحق ہیں للفقراء. تو سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ جو غنی لوگ ہیں وہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں، تو پھر ان سے تعرض کرتے ہیں، ان کو نہیں دیتے. بلکہ جو لوگ سوال کرتے ہیں تو ان پہ توجہ جاتی ہے کہ بھئی یہ سوال بھی کر رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی یعنی آج کل کے ماحول میں سامعین اکرام ایک ایسا عالم دین ہے جس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، جس کو کوئی تنخواہ نہیں دیتا اور وہ اپنا وقت لگاتا ہے دین کے لیے، تو ان کی مدد کرنی چاہیے ہمیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ ہماری امداد کے مستحق ہیں. تو دوہرا ثواب ہے، ایک تو ان کی مدد کا، پھر وہ جو دین یعنی آپ کی مدد سے ان کو وقت ملے گا دین کے لیے، تو اس میں بھی آپ شریک ہو جائیں گے. اور ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے، لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو جو بھی تم خرچ کرو گے وہ کہیں جاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، تمہارا حساب کتاب پکا ہے اور تمہیں اجر ضرور ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہ لوگ جو ہیں یعنی وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن کو نہیں دیکھتے، دن اور رات کو خرچ کرتے رہتے ہیں، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے.
فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، یعنی جب مضمون شروع ہو رہا تھا تو اس کی تمہید میں نے ساری باتیں بتا دی تھیں آپ کو، دوبارہ میں وہ مضمون نہیں دہرانا چاہتا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اجر ثابت ہونے کی نوید سنائی ہے، خوشخبری ہے کہ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، یعنی یہ کنجوس لوگ نہیں ہیں۔ کنجوسی تو انسان کا شیوہ ہے اور اخلاق رذیلہ میں سے ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں اور مال و جان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتے رہتے ہیں، جہاں بھی ضرورت ہو مال کی جان کی وہ اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ایسا کرتے بھی رہتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے اجر ہے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر سود کا معاملہ ہے سامعین کرام، آیت نمبر 275 میں لفظی ترجمہ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو اس شخص کی طرح جس نے شیطان کے چھونے سے اپنے حواس کھو دیے ہیں۔ ذالک بانہم، یعنی قیامت کے دن یہ حال ہوگا۔ تھوڑی میں بات کرتا ہوں، اس سے پہلے لفظی ترجمہ آپ سن لیں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ بیع تجارت مانند سود کے ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور پس جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے اور یہ باز آ گیا تو جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن حکم آنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی سود کا لین دین کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سود کا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو معاشرہ تھا اس میں سود کا لین دین جائز تھا، ہوتا رہتا تھا اور لوگ اسے حلال سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ سود کی حرمت کی آیات جو ہیں یہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ سود کیا ہے کہ آپ اپنی رقم کے عوض، یعنی کسی کو قرض دیں اور پھر جب واپس لیں تو اس سے ایک معینہ مقدار میں منافع بھی طلبگار ہوں، تو وہ رقم پر سود منافع حاصل کرنا، فکس کرنا، یا ویسے ہی کوئی بھی ایک پیسہ بھی اگر آپ نے زائد دیا تو وہ سود میں شمار ہوگا۔ قرض اگر آپ نے کسی کو دیا، کسی نے آپ سے پیسے لیے، پھر آپ نے اس سے کچھ رقم طے کر لی کہ بھئی یہ رقم تم مجھے دو گے، تو یہ رقم سود ہے اور سود ناجائز ہے اور حرام ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اور سود کھانے والا جو ہے روز قیامت بدحواس، پاگل اور بدحواس، جس کو شیطان نے چھو لیا ہو۔ اب دیکھیں یہاں جنات وغیرہ آ جاتے ہیں کسی پر تو وہ ایسی بدحواسی کی یعنی پاگل شخص کی طرح حرکتیں کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کوئی الفاظ نکالتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، بہرحال اس شخص کی طرح یہ اٹھے گا اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا والا جو ہے، یعنی میں سود، معاملہ تو سود کا ہے لیکن میں ایک وسیع تناظر میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ انسان اس وقت جو عام انسان ہیں یہ دنیا کے لیے پاگل ہو رہے ہیں، پاگل، تو جب اٹھیں گے زندگی بھی، موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ دنیا کی حرص اور ہوس میں ان کو موت بھی آتی ہے۔ آج کل کے جو انسان ہیں
جو برائے نام دعوی ایمان کرتے ہیں پھر دنیا دار ہو جاتے ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، یہ دراصل دنیا کے پیچھے پاگل ہیں۔ پاگلوں کی طرح یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف سود کی بات نہیں ہے سامنے کرام، ہر وہ شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور وہ ظاہر کے لیے پاگل ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طرح پاگل یہ ایم پی اے اور ایم این اے، میں نے خود دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کیونکہ یہ ہر گلی کا معاملہ ہے۔ بہت بڑا نواب ہوگا لیکن وہ اب ایم این اے بننا چاہ رہا ہے، تو گلیوں میں غریبوں کی بستیوں میں جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح۔ میں خود رات کو، ہمارے علاقے کا بہت بڑا نواب تھا، وہ رات کے وقت جو ہے ہماری گلی میں پھر رہا تھا، ایک ایک سے وہ مانگ رہا تھا۔ پاگل کوئی بدحال تھا، گرمی کا موسم تھا اور بدحال تھا۔ تو اسی طرح یہ دنیا دار جو ہے نا، یہ پاگلوں کی طرح دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، حرص و ہوس کا شکار ہے۔ آج کا انسان اور مسلمان حرص و ہوس کا شکار ہے، دنیا کا غرضی ہے۔ تو یہ اس کی مثال کوئی بدحواس ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آپ کی ظاہری جو پریشانیاں ہیں ہماری ساری دنیا کی ہیں اور بدحواس ہیں کہ یار نہیں ہو رہا اور نہیں ہو رہا اور کام ٹھیک نہیں ہے اور پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو اسی حالت میں موت آئے گی اور اسی حالت میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ صرف سود والے نہیں ہیں سامنے کرام، یہاں تو سود کا تذکرہ ہے۔ ہر وہ شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، یہ دنیا کا کتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کی بات نہیں کر رہا سامنے کرام۔ یہ شخص جو ظاہری مفاد کا بھوکا ہے، یہ دراصل دنیا کا کتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کے الفاظ ہیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہرحال تو قیامت کے دن اس کا برا حال ہوگا۔ بہرحال اس پہ تھوڑی سی اور بھی بات کریں گے، لیکن ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار. اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو خدا اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اور ہاں، تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے. اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے. اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.